وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سر تسلیم خم ہے، والد صاحب نے حکم فرما دیا، دوسری کوئی رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی سمجھانا بجھانا نہیں۔ ابا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں اینج کر لو، اتھو اینج کر لو، نہیں، کوئی تو تڑک نہیں۔ سر تسلیم خم کرنا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں دمبا تو یاد ہے نا جی، اس دمبے سے پھر قیاس کرتے ہوئے باقی ہمیں گائے بھی یاد آ گئی، بھینس بھی یاد آ گئی، اونٹ بھی یاد آ گئے، لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس طرف توجہ کوئی نہیں۔ اصل قربانی تو وہ تھی نا، یہ تو اس کا بدل ہے۔ ایک سبق بھی ساتھ یاد رکھتے جائیں، وہ کیا ہے کہ ماں باپ کی رضا رب کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں خواب کے اندر تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ ذرا اپنے بچے کو کہہ کے دیکھو، چیک کر لے گھروں میں جا کے، پت میں چھری لے کے تینوں ذبح کرنا، تینوں اگو اینی یہ گاڑا کڈے گا، یہ ذبح تے میں لمبی گل آخ سی، میں اورے اورے دی گل مکاواں۔ پتر نو آخیا پتر بازاروں کو شہ لے آویں، تگو تانوں اوکھے ہوندے نے۔ اور ایسی خبیث اولاد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور میری گزارش ایسے نوجوانوں سے جو اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی سے پیش آتے ہیں اور پھر قربانیاں کر رہے ہیں۔ کتنے دی قربانی کی تھی؟ میں جناب 7 قربانیاں کی تھیں، میں جناب 2 لکھ دا ویڑ آندا ہے، لیکن ماں باپ نہ تیرا کی تعلق ہے؟ 0۔ اتھو 0 تو دوسری سائڈ تو لکھاں تے کروڑاں لائی جا، اللہ نو ان چیزاں دی کوئی غرض نہیں۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ فرمایا کہ تمہیں دمبا تو یاد رہ گیا، قربانی تو یاد رہ گئی، گوشت تو تمہیں یاد رہ گیا، لیکن تمہیں یہ کیوں نہ یاد رہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس لیول کا حکم دے رہا ہے کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے بتاؤ۔ اب آگے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اشارہ نہیں، کوئی کہہ سکتا تھا نہیں جی ہویا تے نہیں سی نا، پھر اللہ رب العزت نے خود فرما دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آخری جملہ عرض کرتے ہیں، قال یا ابت افعل، اے ابا جی جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہی دیے آپ کر گزریے، میری طرف سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صابر رہوں گا۔ یہ تھی قربانی۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جہاں سے قربانی کا آغاز ہونے لگا ہے اس طرف توجہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے، یہ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے اور بیٹا کس لیول کی بات کو مان رہا ہے۔ ایک طرف جان جا رہی ہے، تمہیں والدین کہتے ہیں یہ کام کر دو، یہ کام نہ کرو، تو یہ نیکی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا کوئی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی تو تیرے چہرے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جی اگر آپ کو یہ حکم دیا گیا تو آپ کر گزریے، ادھر سے صبر آئے گا، ادھر سے صبر آپ کی طرف آئے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والے میں سے ہوں گا۔ یہ تھا قربانی کا فلسفہ۔ تو گزارش ہے